بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بہرحال میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا اور نہ ہی فی الحال اسے اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گاؤں واپس جائے گا یا کسی نئے کنٹریکٹ میں مصروف ہو جائے گا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ اس کے لہجے میں گویا تجربہ بول رہا تھا اور وہ اپنی جگہ نہایت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں تو اس وقت شعیبک سے ہی بات کرنے جا رہا ہوں۔ عملی طور پر اس کا کچھ شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں اس لیے راستے میں رک گیا تھا کہ تم دونوں کو بھی ساتھ لے لوں۔ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں چارلس مجھے ساتھ لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ کیتھرین بھی ساتھ جانے کی کچھ ایسی خواہش مند معلوم نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم دونوں ہی کو جانا پڑا۔ ہم دم چھلوں کی طرح اس کے ساتھ ہو لیے۔ چارلس کی دستک کے جواب میں شعیبک نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا، گویا وہ سوتے سے اٹھا ہو۔ کیتھرین نے یوں میری طرف دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، ذرا دیکھو خبیث کیسی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ چارلس نے اس سے معذرت کی کہ وہ اس کے آرام میں مخل ہوا تھا۔ پھر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، لیکن میرے پاس وقت کم ہے اور کام بہت سے نپٹانے ہیں، اس لیے میں چلا آیا۔ کوئی بات نہیں، شعیبک ذرا خشک لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں واقعی غنودگی کی جھلک نہیں تھی۔ اندر پہنچ کر چارلس نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم تینوں بیٹھ چکے تو چارلس بریف کیس گھٹنوں پر رکھتے ہوئے بولا، شعیبک میں بلا تمہید بات کروں گا۔ میں غیر رسمی طور پر اپنی حکومت کی طرف سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم نے نہ صرف ہمیں خبردار کیا بلکہ لیڈی ڈائنا کے قتل کی سازش کو ناکام بنانے میں عملی طور پر ہمارے ساتھ شریک رہے۔ تم نے 2 ملین پاؤنڈ کی رقم کو بھی ٹھکرایا، یعنی مالی طور پر بھی ایک بڑا نقصان برداشت کیا۔ ہم صحیح طور پر تو تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن تمہارے نقصان کی کچھ نہ کچھ تلافی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شعیبک بیڈ کے کنارے پر بیٹھا ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ڈھیلی ڈالی شرٹ کا گریبان کھلا تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ نہایت مضبوط ورزشی جسم کا مالک تھا، مگر خاصا دبلا اور ہلکا پھلکا نظر آتا تھا۔ چارلس نے بریف کیس کھولا اور میں ذرا چونکا۔ بریف کیس برطانوی کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ چارلس بریف کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں یہ 1 ملین پاؤنڈ کی رقم تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شعیبک کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا اور نہ ہی اس نے بریف کیس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ چارلس بریف کیس کچھ اور آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے لو نا۔ شعیبک کچھ بدلے اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، محترم چارلس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ واپس رکھ لیں۔ البتہ اس کے بجائے اگر آپ مجھے کچھ اور عنایت فرما سکیں تو میں تا زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہ کیا؟ چارلس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ میں محترمہ کیتھرین صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ مؤدبانہ تھا اور وہ حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چارلس گویا بونچکا سا رہ گیا تھا اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کروں اور دوسروں کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہوں۔ کیتھرین کے چہرے پر مجھے معمول سے کچھ زیادہ سرخی نمودار ہوتی دکھائی دی۔ آخر چارلس بولا، تم واقعی سنجیدہ ہو یا یہ کسی قسم کا مذاق ہے؟ کوئی ڈرامہ وغیرہ بول رہے ہو؟ آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں؟ شعیبک گویا گہری تکلیف محسوس کرتے ہوئے بولا، میں زندگی میں کبھی اس سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہوا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ زیادہ سنجیدگی کے اظہار کے لیے خالص اپنے قبائلی انداز میں آپ سے درخواست کروں۔ وہ بیڈ سے اتر آیا اور کچھ اس طرح ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا جس طرح پرانے رومن درباری اپنے شہنشاہ کو سلام کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس نے چارلس کے ہاتھوں سے بریف کیس لے کر بند کر کے اسی کے پاس رکھ دیا اور نہایت احترام سے سر جھکاتے ہوئے پہلے چارلس کے دونوں پاؤں چھوئے، پھر اس کا ایک ہاتھ تھام کر دونوں آنکھوں سے لگا کر چوما اور اسی ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا کر سر جھکاتے ہوئے نہایت عاجزانہ لہجے میں بولا، محترم چارلس، میں اپنی درخواست دہراتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اسے تمام نعمتیں اور آسائشیں بہم پہنچانے کے لیے جدوجہد کروں گا۔
پھر وہ ذرا سیدھا ہوتے ہوئے بولا، ہمارے قبیلے میں بڑے سے بڑا آدمی اس طرح کسی کی بیٹی سے شادی کی درخواست کرتا ہے۔ میں نے اپنے قبیلے کی یہ ابتدائی رسم ادا کر دی ہے، اب آپ مجھے کوئی وقت دے دیں تاکہ میں اپنے قبیلے کے 2-3 بزرگوں کو لے کر آ جاؤں اور ایک باضابطہ ملاقات میں شادی کی تاریخ طے پا جائے۔ چارلس تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے تم سے اس مسخرے پن کی توقع نہیں تھی سیوبک، ہم نہایت سنجیدہ ماحول میں نہایت سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے تھے۔ سیوبک کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے گویا چارلس کے الفاظ سے ایک بار پھر سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، مسٹر چارلس، ہم جب قبائلی انداز میں کوئی بات کرتے ہیں اور قبائلی انداز میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بے حد سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ اسے کوئی معمولی یا مذاق کی بات نہ سمجھیں کہ ایک قبیلے کا سردار اور وہ بھی سیوبک جیسا سردار آپ کی بیٹی سے محض دوستی یا وقت گزاری کا نہیں بلکہ شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اعزاز کے ذکر پر کیتھرین کے چہرے کی سرخی بڑھ گئی، لیکن اس نے اب بھی گفتگو میں کوئی مداخلت نہ کی، شاید فی الحال باپ ہی اس کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہا تھا۔ چارلس اب گویا واقعی سیوبک کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، لیکن تم تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہو اور کئی ٹکڑوں میں تمہاری داشتائیں بھی موجود ہیں۔ سیوبک کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کھنچاؤ سا آ گیا اور وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، داشتاؤں کی اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی، اس وقت صرف شادی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے تم صرف بیوی کا تذکرہ کر سکتے ہو۔ تمہیں میری پہلی بیوی کی موجودگی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض اور پتلون کی جیبیں ٹٹولیں اور بالآخر مڑا توڑا سا ایک کاغذ نکال کر چارلس کی طرف بڑھا دیا۔ چارلس نے ہچکچاتے ہوئے کاغذ ہاتھ میں لیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس پر کسی ایسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو میرے لیے بھی ناقابل فہم تھا۔ یہ کیا ہے؟ چارلس نے اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں پوچھا۔ میری پہلی وائف کی طرف سے شادی کا اجازت نامہ، وہ اطمینان سے بولا، اس نے مجھے لکھ کر دے رکھا ہے کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں اور جتنی چاہوں شادیاں کر سکتا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت خوب، بہت خوب، چارلس زہریلے لہجے میں بولا، لیکن وہ کچھ ایسی نظروں سے سیوبک کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے اب بھی امید تھی کہ سیوبک کسی بھی لمحے کہہ دے گا وہ تو مذاق کر رہا تھا، لیکن چارلس کی یہ امید پوری نہ ہو سکی۔ سیوبک نہایت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا اس کے جواب کا منتظر ہو۔ آخر چارلس گہری سانس لے کر بولا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے اپنی پہلی بیوی سے آئندہ شادیوں کی پیشگی اجازت لے رکھی ہے اور اس کی طرف سے NOC ہر وقت جیب میں لیے پھرتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ جو شادی کرو گے اس بیوی کی طرف سے بھی اس قسم کا اجازت نامہ ہر وقت تمہاری جیب میں پڑا رہا کرے گا۔ یہ سلسلہ غالباً تمہارے مرنے یا انتہائی ضعیف اور عمر رسیدہ ہو جانے تک چلتا رہے گا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا سیوبک، چارلس ذرا سخت لہجے میں بولا۔ ہمارے ہاں نہ تو کوئی لڑکی پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی مرد کی دوسری بیوی بننا پسند کرتی ہے اور نہ ہی قانوناً ایسا ہوتا ہے، اس لیے تم اس احمقانہ بحث کو یہیں ختم کر دو۔ تمہارے ہاں تو لڑکیاں بغیر شادی کے بھی مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، غالباً 30-40% جوڑے اسی طرح رہ رہے ہیں۔ سیوبک چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، بات شادی کی ہو رہی ہے، اس لیے صرف شادی کے قوانین کا ذکر کرو۔ چارلس نے اسی لہجے میں کہا جس میں چند لمحے پہلے سیوبک نے بات کی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہوں، سیوبک ملائمت سے بولا۔ یہ اور بھی بری بات ہوگی، چارلس بولا۔ تم اپنی بیٹی سے تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہے، خود ہی گفتگو کیے جا رہے ہو۔ سیوبک کیتھرین کی طرف دیکھے بغیر بولا، میں اس لیے خود ہی ساری گفتگو کیے جا رہا ہوں کہ کیتھرین سے تمہیں کہیں اور زیادہ سخت ناگوار جواب سننے کو نہ ملے۔ میں تو پھر بھی بڑی عمر کا ایک جہاندیدہ آدمی ہوں، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن کیتھرین، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر بھی ہمیں محترمہ کیتھرین سے ان کی مرضی تو معلوم کر لینی چاہیے۔ سیوبک ایک بار پھر بڑے مؤدبانہ لہجے میں بولا اور اتنی دیر میں اس نے پہلی مرتبہ کیتھرین کی طرف دیکھا۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ کیا کہتی ہیں محترمہ کیتھرین؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں زبان کے بجائے ہاتھ بلکہ لات سے جواب دوں۔ کیتھرین گہری سانس لے کر بولی،
اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تمہارے منہ پر ایک لات رسید کر دوں۔ مجھے امید ہے یہ خاصا تسلی بخش جواب ثابت ہوگا۔ شعیب کی رنگت متغیر ہو گئی، وہ گویا بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ کو محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے محترمہ کیتھرین، میں فی الحال اپنے قبیلے کے رسوم و رواج کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بات تو میں احتیاط سے ہی کر رہی ہوں، البتہ لات کے استعمال میں شاید میں زیادہ احتیاط نہ کروں۔ کیتھرین اسے صحیح معنوں میں خار دلانے والے انداز میں بولی۔ اب شعیب میری طرف دیکھتے ہوئے شائستگی سے بولا، کیا اس خاتون کے جارحانہ رویے کی وجہ تم ہو؟ کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ کیا شادی وغیرہ کا وعدہ ہو چکا ہے؟ اپنی ایسی قسمت کہاں کہ کوئی حسین لڑکی ہم سے شادی یا وغیرہ وغیرہ کرے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ویسے یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں کسی سوال کا جواب دے رہا ہوں، وہ بھی محض اس لیے کہ تمہیں کافی ذلیل ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آ گیا ہے۔ براہ کرم آئندہ مجھ سے میری نجی معاملات کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ میرے اہانت امیز لہجے کے باوجود محض میری زبانی یہ سن کر شعیب کے چہرے پر کچھ طمانینت جھلک آئی کہ کیتھرین مجھ پر مہربان نہیں تھی۔ کیتھرین ترہم امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے خواہ مخواہ بیچارے افضل چودھری کو اپنا رقیب سمجھتے ہوئے مروانے کی کوشش کی تھی، تم پہلے ہی ہم سے پوچھ لیتے۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اگر میں افضل چودھری کو مارنے یا مروانے کا ارادہ کر لوں تو پھر یہ اس طرح بیٹھا ہوا ساتھ باتیں کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی گفت و شنید پھر عالم بالا پر روحوں سے ہی ہوگی۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں تکبر بول رہا تھا۔ متکبر لوگوں پر مجھے رحم آنے لگتا ہے۔ پہلے تو میرا اسے کوئی بھی جواب دینے کو جی نہ چاہا، لیکن پھر میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی لوگوں سے سن چکا ہوں، میں تو اسی دنیا میں موجود ہوں، لیکن ان کی شاید ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چارلس کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے ہماری گفتگو کسی نتیجہ خیز موڑ پر پہنچتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے باوجود میں کل اپنے قبیلے کے 3-4 بزرگوں اور 3-4 دوسرے لوگوں کے ساتھ یہاں آؤں گا۔ ہم ذرا مختلف ماحول میں بیٹھ کر بات کریں گے، شاید تم یا کیتھرین خود اپنی رائے بدل لو۔ وہ اپنے کپڑے اور 2-4 دوسری چیزیں ٹریولنگ بیگ میں ڈالنے لگا۔ اس کے لہجے میں ایک نہایت ہی ملائم سی دھمکی پنہاں تھی، لیکن چارلس شاید اس پر دھیان دیے بغیر دوستانہ ہی لہجے میں بولا، کیا تم گاؤں واپس جا رہے ہو؟ ہاں، شعیب نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ چارلس بولا، تمہارا آج جانے کا پروگرام تو نہیں تھا؟ میں نے پروگرام بدل لیا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میرے یہاں بیکار پڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہرحال کل تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر کل بھی تم یہی باتیں کرنے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو میرے خیال میں تم خواہ مخواہ ہی ان نامعلوم بزرگوں اور دیگر لوگوں کو تکلیف دو گے۔ میرا جواب کل بھی یہی ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے ہم مغربی لوگوں کے ہاں ویسے ہی اولاد کے بالغ ہونے کے بعد والدین کو ان پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اگر کیتھرین راضی ہوتی تو میری ہاں یا نہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تم کو یہ سب باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو کوئی گوشہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ہر جگہ کے قوانین اور رسوم و رواج کے بارے میں تم جانتے ہو۔ چارلس کا انداز اب بھی سمجھانے والا اور صلح جویانہ تھا۔ وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں ایک کام سنجیدگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہمارے ہاں قبائلی طریقے سے ہی طے ہوتا ہے، سو میں اپنی رسمی کارروائی پوری کر رہا ہوں، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دے رہا ہوں، ورنہ یوں تو دنیا کے باقی معاملات ہم دنیا کے طور طریقوں کے مطابق کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ گویا کچھ اس قسم کی بات کر رہا تھا کہ فی الحال تو وہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چارلس اور کیتھرین کی بلائی اسی میں تھی کہ اسی دوران اس کی بات مان لی جاتی، ورنہ پھر وہ کوئی اور طریقہ آزمائے گا۔ اگر کیتھرین اس کے قبائلی یا سنجیدہ طریقے کے مطابق شادی پر آمادہ نہ ہوئی، کسی اور طرح بھی ادھر ادھر پھیلے ہوئے اس کے حرم میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو پھر وہ کوئی اور تدبیر کرے گا۔ کم از کم مجھے تو اس کا مفہوم یہی محسوس ہوا۔
چارلس اگر اس مفہوم کو پہنچ بھی گیا تھا تو تب بھی اس نے گویا اسے کوئی اہمیت نہ دی اور دوستانہ ہی لہجے میں بولا، تم واقعی یہ رقم نہیں لے رہے؟ اس نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے دولت کی خاطر زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ہمیشہ دولت ہی سب کچھ نہیں رہتی۔ کبھی کبھی وہ دولت سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنے لگتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور تمنائیں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ اگر تم کیتھرین کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر سکو تو اس سے زیادہ رقم میں خود تمہاری یا کیتھرین کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ابھی میں نے بیٹی کو یا میری بیٹی نے خود کو بیچنا شروع نہیں کیا۔ میں نے چارلس کے لہجے میں پہلی بار تلخی محسوس کی۔ میرا خیال ہے تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے، براہ کرم دوبارہ آنے یا کسی کو ساتھ لانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے تمہارے پاس آ کر غلطی کی تھی۔ اگر تم میرے پاس نہ آتے تو یہ تمہاری اور بھی زیادہ بڑی غلطی ہوتی۔ سویبک بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولا، تمہارے ملک اور تمہاری حکومت پر اس وقت تک ایک سانحہ گزر چکا ہوتا۔ تم نے صرف اس سانحے کی پیشگی نشاندہی کی، لیکن اسے روکنے کا کریڈٹ اب تمہیں نہیں جاتا۔ اس کے باوجود میں تمہارا شکر گزار تھا اور اس شکر گزاری کا اپنا سا اظہار بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چارلس کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تاہم اس مرحلے پر بھی وہ اپنی وفاداری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سیوبک بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا تو چارلس بولا، ایک منٹ ٹھہرو، میں انٹرکام پر ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، سیوبک رکھائی سے بولا، میں نے فون کر دیا تھا، میرے لیے گاڑی آ چکی ہے، نیچے کھڑی ہے۔ تمہارے علاوہ بھی اس شہر میں میرے کچھ مہربان ہیں۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، چارلس تحمل سے بولا۔ سویبک رخصت ہو گیا۔ چارلس اس کے ساتھ سیڑھیوں تک گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا اور تھکے انداز میں کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کبھی کبھی حالات کی طرح انسان بھی اچانک ہی بدل جاتے ہیں۔ پھر اس نے بغور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کسی تشویش زدہ نقاد کی طرح بولا، تم جیسی بہت سی لڑکیوں تک اس کی رسائی ہے اور مزید بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے تم میں ایسی کیا خاص بات نظر آ گئی ہے جو وہ پنجے جھاڑ کر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں اس موقع پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے خیال میں جب سویبک نے کیتھرین کو اپنے پہلوان اعظم کی درگت بناتے دیکھا اور پھر آج کے آپریشن میں حصہ لیتے دیکھا تو اس کے ذہن میں کچھ تحریک پیدا ہوئی۔ اسے کیتھرین کام کی لڑکی نظر آئی ہے، وہ شاید دل ہی دل میں کسی اور حساب سے پلاننگ کر رہا ہے۔ ازدواجی زندگی اس کی نظر میں نہیں ہے۔ پھر میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کیتھرین کو مخاطب کیا، اس کے باوجود تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ ایسے عاشق ہر کسی کو کہاں میسر آتے ہیں۔ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اتنی ضد کر رہا ہے بیچارہ شادی کے لیے۔ اگر تم نے اسے میرا عاشق کہا تو میں پاپا کا بریف کیس تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس نے آنکھیں نکالیں، اور پاپا اس سلسلے میں اپنی بیٹی کی مدد کریں گے، چارلس خوش دلی سے بولا۔ آپ میری کھوپڑی کے بارے میں برے منصوبے بنانا چھوڑیں اور سویبک کے بارے میں سوچیں۔ میں نے کہا، وہ تو سنجیدگی سے اپنے قبیلے کے بزرگوں کو لینے چلا گیا ہے، کل آن پہنچا تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں سفیر کے گھر پر تماشا نہ لگ جائے۔ دیکھا جائے گا، چارلس کسی خاص تشویش کے بغیر بولا، میں اس کا کوئی بندوبست کر لوں گا۔ یہ لوگ جب چاہتے ہیں خالص قبائلی بن جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جدت ترازی میں پیرس اور لاس اینجلس والوں کے کان کترنے لگتے ہیں۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، پہلے ہم ضروری باتیں کر لیں۔ اس نے بریف کیس اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے لیے مجھے کل رقم کا بندوبست کرنا تھا، لیکن سویبک چونکہ یہ رقم چھوڑ گیا ہے اس لیے اب اسے تم رکھ لو۔ کس سلسلے میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسے تم ایک طرح کا انعام سمجھ لو، سویبک نے ہماری تھوڑی سی مدد کی، ہم تو اسے بھی انعام سے نوازنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کسی اور چکر میں پڑ گیا ہے۔ تم نے تو ہماری مدد کے سلسلے میں اپنی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں اپنی حکومت کی طرف سے تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب دوسرے لوگ ہماری اہم شخصیات یا شاہی خاندان کے افراد کو مروانے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کو بڑی بڑی رقمیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم ان لوگوں کی جان بچانے والوں کو تھوڑا بہت انعام بھی نہیں دے سکتے؟ بچانے والا تو صرف وہ ہے۔ میں نے خالصتاً درویشانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں نے تو یوں ہی معمولی سی کوشش کی تھی، میرے ذہن میں کسی انعام یا صلے کا تصور بھی نہیں تھا۔
میں تو یہ سب کچھ صرف شغل میں کر رہا تھا، مجھے اس کا کوئی انعام یا معاوضہ نہیں چاہیے۔ میں نے بریف کیس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ شغل میں، چارلس نے حیرت اور بے یقینی سے دہرایا۔ اسے سویبک کے رویے نے تو حیران کیا ہی تھا، لیکن اب میرا رویہ شاید اس کے لیے اس سے بھی زیادہ حیرت کا باعث بن رہا تھا۔